قرآن اگر قطعی الدلالت تھا، یعنی آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اپنے معنی میں صراحت سے دلالت کر رہا ہے، رائے بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ رائے کو آپ اس قطعیت سے بیان نہ کریں کہ وہ علمی رائے کم اور عقیدہ زیادہ معلوم ہو، اور وہ عقیدہ کہ جس کی بنیاد پہ امت کو آپ تقسیم کریں ہم میں اور ان میں۔ صحیح، یعنی غلطی کے امکان کو تسلیم کریں۔ یہی ہمارے فقہا کی شان تھی۔ تو قریش نے اصل میں پتھر مارے تھے، جن پتھروں سے ان کی کیا ہوئی؟ ہلاکت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فکر غامدی کی اگلی نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں جو قرآن فہمی کے اصول بتائے ہیں، ان میں سے 3 اصولوں پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ چوتھا اصول قرآن کے فرقان اور میزان ہونے کا ہے۔ اس اصول میں غامدی صاحب نے بہت سی اصولی باتیں کی ہیں، ان میں سے کچھ اصولی باتوں پہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں، اور مزید بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ ڈسکشن ہونا باقی ہے۔ ان میں سے جو ایک اہم بات ہے وہ ہے الفاظ کی دلالت۔ آج ہم اسی موضوع پہ حافظ صاحب سے ان کی رائے لیں گے۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا، تشریف آوری کا۔ الفاظ کی دلالت میں آپ غامدی صاحب سے کہاں کہاں اختلاف رکھتے ہیں؟ جو انہوں نے باتیں کی اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو غامدی صاحب کے مبادی تدبر قرآن پہ ہم بحث کر رہے ہیں، تو اس میں چوتھا اصول جو ہے میزان اور فرقان، جو انہوں نے بیان کیا ہو پچھلی کچھ نشستوں سے، اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے، کیونکہ یہ ان کے مبادی تدبر قرآن کا ایک مرکزی اصول ہے۔ تو اس پہ انہوں نے لمبی چوڑی بحث کی ہے، اور اپنے اس اصول سے کچھ نتائج بھی نکالے، اپنے فکری نتائج۔ ان میں سے ایک نتیجہ جو ہے وہ الفاظ کی دلالت کے عنوان سے انہوں نے ذکر کیا۔ اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کی جو اپنے معنی پہ دلالت ہے وہ بہت واضح ہے، بہت صریح ہے، بہت قطعی ہے۔ صحیح۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھنے میں انسان کو جو ہے، مطلب اگر وہ غور و فکر کرے یا گہرائی میں اترے تو اس کو کوئی غلطی لگ سکے۔ مکتب فراہی میں یہ اصول جو ہے وہ مختلف اعتبار سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ بیان کیا جاتا ہے۔ الفاظ کی دلالت سے مراد حافظ صاحب یہ ہے کہ یعنی قرآن اپنا معنی بیان کرنے میں بہت واضح ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اپنا معنی بیان کرنے میں بہت واضح ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ اس معنی پہ نہیں پہنچ پاتے، اس کی وجہ ان کی اپنی جو ہے وہ ایفرٹ کی کمی ہے، یا پھر یہ ہے کہ صحیح رخ میں انہوں نے ایفرٹ نہیں کی۔ یہ ان کے اس اصول کا خلاصہ ہے، ان کی فکر کا۔ صحیح۔ تو یا تو وہ یہ نسبت کر دیتے ہیں کہ جی لوگ ایفرٹ نہیں کر رہے قرآن کو سمجھنے میں جیسی ایفرٹ ہم کر رہے ہیں، یعنی مکتب فرائے والی۔ صحیح۔ یہ ایک بار ڈھکے چھپے الفاظ میں کہی جاتی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ پچھلوں نے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ قرآن کے ساتھ وقت لگایا جیسا کہ آج کل کے لوگ لگا رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلوں نے بھی وقت لگایا، تو کیا ان کی نظر میں الفاظ کی جو دلالت ہے قرآن کے الفاظ کی وہ واضح نہیں ہے؟ قرآن اپنے الفاظ کی دلالت میں واضح نہیں ہے، ایکسپلیسٹ نہیں ہے؟ وہ اپنے مقدمے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کہیں پہ، یعنی قرآن کے لفظ کی دلالت کہیں پہ اپنے معنی پہ قطعی ہے اور کہیں پہ ظنی ہے۔ ظنی، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی الفاظ کی اپنے معنی پہ دلالت جب قطعی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ متعین معنی ہے، یعنی ایک ہی معنی ہے، ایک ہی معنی ہے۔ اس لیے وہاں پہ عموماً اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ عموماً اختلاف نہیں ہوتا، مطلب ماہرین فن کے ہاں تو یا ائمہ دین کے ہاں تو الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، سب ایک ہی معنی بیان کریں گے کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ کوئی نہیں کہتا 110 ماریں یا 90 ماریں، ٹھیک ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ٹھیک ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ جو اس کے ہاتھ نہ کاٹیں ہیں یا اس کے پاؤں کاٹ دیں یا اس کی آنکھیں نکال دیں چور کی، سب بھی کہتے ہیں بھئی ہاتھ کاٹیں۔
تو قرآن مجید کی بہت سے مقامات پہ اپنی جو دلالت ہے بہت سری ہے، صحیح، اور اتنی صراحت کے ساتھ ہے کہ وہاں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا۔ تو وہاں ہم یہ کہتے ہیں، یعنی جو روایتی جو بیانیہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی کہیں کہیں دلالت اپنے معنی پہ وہ قطعی ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب عام طور پہ ماہرین فن کا اتفاق ہو جاتا ہے، اور وہ ہے مطلب جیسے ہم اجماع مفسرین کہتے ہیں، اور وہ ہے آپ کو نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کہیں کہیں اس کی دلالت ظنی بھی ہے، یعنی ظنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح، یہ کہتے ہیں کہ احتمال نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، مزے کی بات ہے، آپ کو میں یہ ذرا اسکرین پہ دکھاتا ہوں۔ میں نے صبح نا فرحی صاحب کے نام سے ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ویب سائٹ کے اوپر جملہ جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ القرآن لا يحتمل الا تعویلا واحدا، ٹھیک ہے؟ کہ قرآن صرف ایک ہی تعویل قبول کرتا ہے۔ اچھا، قرآن کی ایک سے زیادہ تعویل ہو ہی نہیں سکتی، یعنی قرآن مجید کے کسی بھی لفظ کے، یعنی دیکھیں نا کہیں پہ تو ہم نے کہا کہ لفظ اتنا صریح ہے، اختلاف کی گنجائش نہیں، محکم ہے، ٹھیک ہے، مفسر ہے، صحیح، اصول فقہ کی اصطلاح میں، ٹھیک ہے، وہاں یا نص ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ لیکن کہیں کہیں لفظ جو ہے وہ جسے فقہا کہتے ہیں نا خفی ہو جاتا ہے، مجمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے معنی کے لیے۔ تو اب وہ جو اجمال ہے، وہ جو اس کا اخفاء ہے، اس سے پھر ایک سے زائد معنی پیدا ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بعض اوقات لفظ مشترک ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، جیسے لفظ قرو ہے، ثلاثۃ قرو میں اب اختلاف ہو گیا نا کہ مطلقہ جو ڈائیورسڈ ہے عورت، اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے یا 3 طہور ہے۔ اب قرن کا لفظ عربی لغت میں ہی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، حیض کے لیے بھی اور طہور کے لیے بھی، اور یہ بہت بڑی بحث ہے، مطلب بہت گہری بحث ہے جو ہمیں اصولیین کے ہاں ملتی ہے، اور دونوں طرف دلائل ملتے ہیں ان کو، یعنی آپ کہیں گے عربی معلّہ تو عربی معلّہ سے آپ کو دلائل مل جائیں گے دونوں کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ اتارے ہی کیوں، ایسی آیات اتاری ہی کیوں جن کے معنی ایک سے زیادہ تھے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی مرادی معنی ایک سے زیادہ تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثلاثۃ قرو تو اس میں مراد ایک ہی ہے، مراد ایک ہی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معنی میں کیا ایک سے زائد معنی کا احتمال ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے معنی کا شبہ لاحق ہو جائے؟ یہ کہتے ہیں کہ احتمال ہی نہیں ہو سکتا، احتمال ہی نہیں ہو سکتا، یعنی قرآن کا ہر لفظ اپنے معنی پہ اتنی صراحت سے دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے معنی کا احتمال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دیکھیں یہاں انگلش میں انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے فرعی صاحب کی اسکول کی کہ there is no possibility of more than one interpretation in the قرآن۔ اب انٹرپریٹیشن تو 70 قسم کی ہیں، آپ انٹرپریٹیشن کی بات کرتے ہیں، 70 قسم کے ترجمے موجود ہیں۔ پھر یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو جو فراہی صاحب نے تفسیر لکھی، اس کے بعد اصلاحی صاحب کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ہاں، لکھنے کی یا غامدی صاحب کو بھی ضرورت نہیں تھی، بالکل ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو ویسے آج ہم اس کے کچھ مثالیں بھی دیکھتے ہیں تینوں سے انشاءاللہ سے، اس سے بھی بات کھلے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا اس میں ٹھیک ہے بعض مقامات پہ قرآن جو ہے بہت صریح ہے، جسے ہم کہتے ہیں محکم۔ قرآن نے خود سورہ آل عمران میں کہا نا کہ اس کی کچھ آیات محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہے، جڑ ہے، صحیح، اور کچھ متشابہات ہیں۔ اب متشابہات قرآن نے کیوں رکھی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ آزمائش کے لیے، صحیح، آزمائش کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت اہم ہے نا کہ حاکم جب اجتہاد کرتا ہے اور صحیح بات تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم تک، یا ہم یوں کہیں کہ جی کوئی عالم دین، کوئی مفسر قرآن میں غور کرتا ہے، جب کہ وہ اس کا اہل ہو، یعنی پہلی بات تو یہ کہ اہلیت ہونی چاہیے قرآن میں غور و فکر کی، دوسرا یہ کہ اخلاص ہو، سنسیریٹی ہو، اور پھر یہ ہے کہ اپنی انتہائی جد و جہد لگا دے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر جو ہے وہ غلط معنی تک بھی پہنچ جاتا ہے یا اس معنی تک پہنچ جاتا ہے کہ جو اللہ کا مقصود نہیں تھا، پھر بھی اس کو ایک گناہ اجر ہے اس کی محنت پہ۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو صریح کر دیا، ٹھیک ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے معنی کو تھوڑا سا چھپا دیا کہ بھائی محنت کر کے آؤ،
محنت کر کے آؤ، اس محنت پہ بھی میں تم کو اجر دوں گا، کیونکہ دنیا ساری بنائی ہی جو ہے وہ آزمائش کے لیے۔ تو جو ٹیکسٹ اللہ نے اتارا، جو نص اللہ نے اتاری، اس کو بھی اللہ نے کہیں کہیں آزمائش بنا دیا۔ صحیح، دنیا تو ہے ہی جد و جہد کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ پیچھے غرض یہ تھی، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہیں کہیں ظنی الدلالہ کیوں ہے، تو اس کے پیچھے غرض اصل میں وہ آزمائش تھی کہ انسان محنت کرے اور اس محنت کے بدلے میں، یعنی لفظ کے اس معنی تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ جو معنی اللہ نے تھوڑا چھپا دیا، جو اصل معنی ہے۔ اب جیسے دیکھیں نا، کوئی بھی ٹیچر کلاس میں اب بعض اوقات تو وہ یوں کرتا ہے کہ جی کچھ سوالات ایسے دے دیتا ہے کہ سارے بچے کر لیں، لیکن کچھ سوالات وہ کیا کرتا ہے، تھوڑے سے ٹرکی بنا دیتا ہے تاکہ اب جو ہے نا درجات قائم ہو۔ صحیح، کہ ایک بچہ جو ہے وہ محنت کرے گا اور اس کوسچن کو حل کرے گا، صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ درجے میں آگے بڑھ جائے گا، اس کا گریڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو ہم سب بھی ایک امتحان میں ہیں، دار آزمائش میں ہیں۔ تو جو محنت کرے گا، صحیح معنی تک پہنچ جائے گا، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، اور جو صحیح معنی تک نہیں بھی پہنچ گیا لیکن محنت کی ہے تو اسے محنت کا اجر ملے گا۔ صحیح، اور جس نے محنت ہی نہیں کی تو وہ دونوں قسم کے اجر سے جو ہے وہ محروم رہ جائے گا۔ تو وہ بندہ جو اس پہ پہنچ گیا محنت کر کے، تو وہ اس کے لیے پھر قطعی ہو گیا۔ ہاں، اس کے لیے تو وہ قطعی ہو گیا نا، وہ تو اللہ کی مراد تک پہنچ گیا نا، وہ تو اللہ کی مراد تک پہنچ گیا۔ صحیح، لیکن ہم یہ بات کہیں گے کہ اپنی ذات کی حد تک اگر اسے کوئی یقین یا ایقان کی کیفیت حاصل ہو جائے کہ جی یہاں پہ یہی معنی مراد ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ بات کہتا ہے نا کہ نہیں اللہ کے ہاں بھی یہی معنی مراد ہے، تو یہ بات تو قیامت والے دن اس پہ کھلے گی نا، جب اس کو اجر ملے گا۔ یہاں بیٹھ کے وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے ائمہ دین کی الفاظ یا ان کی تعبیر بہت محتاط تھی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی ہم اجتہاد کرتے ہیں، ہمارے نزدیک ہمارا قول صواب ہے، یعنی صحیح ہے، کریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے نزدیک کیا اجتہادی خطا پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا قول اس میں خطا کا احتمال ہے اور دوسرے کے قول میں ثواب کا احتمال ہے۔ مطلب وہ کس حد تک، یہ ایک ہمبل اوپینین ہوتی ہے، اور یہی دین کا خلاصہ ہے، یہی دینی روایت کا خلاصہ ہے، یہی اس دینی روایت میں اختلاف کا حسن ہے جو یہاں ہمیں مفقود نظر آتا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، شاید وہ آگے آئے گا حدیث کی بحث میں۔ وہ جب ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے وہ اپنی دلالت میں قطعی ہے، تو وہاں بھی تو جو ہے ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہوتا ہے۔ ہاں، نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث جو ہے وہ ہر جگہ قطعی الدلالہ ہے، یہ بات نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ حدیث میں بھی فقہا نے اختلاف کیا ہے، حدیث کے معنی میں بھی فقہا نے اختلاف کیا ہے، تو حدیث بھی جو ہے وہ ظنی الدلالہ بھی ہوتی ہے، قطعی الدلالہ بھی ہوتی ہے۔ عموماً تو یہ اصول بیان کیا جاتا ہے کہ جو حدیث ہے وہ اپنی دلالت میں قطعی ہے، ثبوت میں ظنی ہے۔ نہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ حدیث یا سنت اکثر و بیشتر قطعی الدلالہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کے اجمال کو رفع کرنے کے لیے آتی ہے۔ صحیح، قرآن کے اجمال کی وہ تفصیل ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبیین کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا یہ آپ کا فریضہ منصبی ہے۔ تو گویا کہ جو تفسیر ہے قرآن کی، تو تفسیر تو ظاہری بات ہے قرآن سے بڑھ کے ہوگی نا، قرآن کے علاوہ الفاظ سے ہوگی نا۔ یہی بات ایک جگہ پہ اصلاحی صاحب نے بھی کی ہے کہ تبیین اور تفسیر جب ہوگی تو وہ صرف قرآن کے الفاظ تو اللہ کے رسول نہیں نا دہرائیں گے، اس کے علاوہ بات بیان کریں گے نا، تو وہ قرآن کے الفاظ پہ اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تفسیر زیادہ آ گئی، وضاحت زیادہ آ گئی، تو جب وضاحت زیادہ آ گئی تو وہ زیادہ قطعی ہو گئی۔ سنت جو ہے یعنی قرآن کی نبوی تفسیر وہ زیادہ قطعی الدلالہ ہے، لیکن کہیں کہیں اس میں بھی آپ کو اخفاء ملتا ہے، وہ بھی کہیں کہیں ظنی الدلالہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو غامدی صاحب نے اصول بیان کیا ہے نا الفاظ کی دلالت کا، کہ الفاظ کی جو ہے وہ اپنے معنی پہ دلالت جو ہے وہ قطعی ہوتی ہے، تو ہم نے کہا کہ روایتی جو اس میں بیانیہ ہے وہ کیا ہے، وہ بیانیہ یہ ہے کہ کبھی قرآن کے لفظ کی اپنے معنی پہ دلالت قطعی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے وہ ظنی ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن اس میں چلیں ہم غامدی صاحب کی جو بات ہے کہ بھئی ہر جگہ تو قرآن ظنی الدلالہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، کہیں پہ قطعی الدلالہ بھی ہے،
تو اس میں دو انتہائیں پیدا ہوئی ہیں. ایک انتہا تو مکتب فراہی میں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا لفظ قطعی الدلالہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک انتہا ہے کہ قرآن کے لفظ کو آپ کیا کریں، قطعی الدلالہ بنا لیں. یہ بات درست نہیں ہے. ہاں آپ کہیں کہ قرآن کا لفظ اللہ کے ہاں قطعی الدلالہ ہے عند المتکلم، تو پھر تو ٹھیک ہے، ہر کلام متکلم کے نزدیک قطعی الدلالہ ہوتا ہے. لیکن عند جمیع المخاطبین، یعنی جو جمیع مخاطبین ہیں سب کے لیے قطعی ہو، سب کے نزدیک قرآن مجید کا لفظ قطعی الدلالہ ہے، تو پھر بھائی امر واقعہ اس کے خلاف ہے. مطلب 1400 سال میں جو ہے، اب تفسیروں کو چھوڑیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اردو کے صرف ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں، 70 ترجمے موجود ہیں. اب ترجمہ تو صرف لفظ کا معنی بیان کر رہا ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا لفظ ہر ایک کے لیے قطعی ہے، وہ یہ کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں قرآن کا لفظ قطعی الدلالہ ہے، بس لوگ محنت نہیں کر رہے یا صحیح رخ پہ محنت نہیں کر رہے. اب صحیح رخ پہ محنت سے کیا مراد ہے؟ ہمارے مبادی تدبر قرآن. سمجھیں بات؟ اچھا، نتیجتاً وہ بات وہی کر رہے ہیں کہ جس کے لیے وہ ملامت کرتے ہیں مذہبی طبقے کو کہ جی یہ اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں، اپنی ہی بات کو صحیح سمجھتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک صرف یہی صحیح ہے باقی غلط ہے. تو یہ بہت مہذب طریقے سے یہ بات مکتب فراہی میں کہی گئی ہے اس طرح سے کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے. اس دروازے سے بہت مہذب انداز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن کو صرف ہم نے سمجھا ہے اور کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے. اور یہ تو ہم لفظوں میں بھی دیکھیں گے. ٹھیک، یہ تو ہم لفظوں میں بھی دیکھیں گے. اچھا، اب الفاظ کی دلالت میں ہم آتے ہیں ان کی اس بحث کی طرف. یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کی ہر زندہ زبان کے الفاظ اور اسالیب جن مفاہیم پر دلالت کرتے ہیں وہ سب متواترات پر مبنی اور ہر لحاظ سے بالکل قطعی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لغت و نحو اور اس طرح کے دوسرے علوم اسی تواتر کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں نقل کرنے والوں کا صدق و کذب اور ان کی تعداد سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہوتی. جن الفاظ و اسالیب کو شاذ اور غریب کہا جاتا ہے وہ بھی اپنے مفہوم کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنے استعمال کی قلت و کثرت اور سننے اور پڑھنے والوں کے علم و اطلاع کے لحاظ سے شاذ اور غریب کہلاتے ہیں. لفظ اور معنی کا سفر کبھی الگ الگ نہیں ہوتا، وہ جب تک مستعمل رہتا ہے اپنے معنی کے ساتھ مستعمل رہتا ہے. یعنی لفظ اور معنی ایک ہی چیز ہے. لفظ جو ہے کنٹینر ہے اپنے معنی کے لیے، ظرف ہے. ہم کسی لفظ کے مفہوم سے ناواقف ہو سکتے ہیں اور اس کی تعیین میں غلطی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے مفہوم کی قطعیت کے بغیر ہی مستعمل ہے یا کسی دور میں مستعمل رہا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. ہمیں غلطی لگ سکتی ہے، اب یہ ہمیں سے مراد ادرز ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے لوگ، ہاں صحیح، لیکن وہ لفظ جو ہے اس کا مفہوم قطعی ہے. مجاز، کنایہ اور اجمال و تخصیص وغیرہ کے مواقع کا شعور بھی اسی طرح متواتر ہے. دنیا کی سب زبانوں میں یہ انسان کا مشترک سرمایہ. شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. ان جملوں میں مجاز اور حقیقت کو الگ الگ پہچانے میں کوئی فرد تو بے شک غلطی کر سکتا ہے، لیکن انسان کا یہ اجتماعی شعور کبھی متردد نہیں ہوتا اور ہم اس کی روشنی میں فرد کو اس کی غلطی پر متنبع کرتے ہیں. یہ آخری جملہ بہت عام ہے، اس پہ ذرا ڈیرا لگا لیں. ٹھیک ہے، یہ آخری جملہ بہت عام ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی لگ سکتی ہے. لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے. غلطی لگ سکتی ہے کسی کو اس قطعی معنی تک پہنچنے میں، یہ ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جملہ بہت اچھا بول گئے آخر میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان جملوں میں مجاز اور حقیقت کو الگ الگ پہچاننے میں کوئی فرد تو بے شک غلطی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انسان کا یہ اجتماعی شعور کبھی متردد نہیں ہوتا اور ہم اسی کی روشنی میں، یعنی اجتماعی شعور کی روشنی میں فرد کو اس کی غلطی پہ متنبع کرتے ہیں. یہ بہت لاجیکل بات ہے. جو ان بٹوین دی لائنز وہ کر گئے ہیں، یعنی وہ یہ کرنا نہیں چاہ رہے یہ بات، لیکن ان بٹوین دی لائنز وہ یہ بات کر گئے حقیقت و مجاز کے تناظر میں کہ کسی لفظ کا یہ معنی ہے کہ نہیں ہے. اس میں کبھی اجتماعی شعور کو غلطی نہیں لگے گی تو فرد کو لگے گی. متنبع ہم اجتماعیت کو نہیں کریں گے، اس فرد کو کریں گے، جس کو غلطی لگی ہے. ہاں، کیونکہ اجتماعی شعور غلطی نہیں کر سکتا. لاجک یہی کہتی ہے غلطی فرد کو لگے گی. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ کا معنی قطعی الدلالہ ہے اور اہل زبان کی میجورٹی اکثریت وہ کہہ رہی ہے لفظ کا یہ معنی ہے،
دو چار آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے. تو اگر لفظ کا معنی قطعی تھا، لفظ اپنے معنی پہ پوری قطعیت صراحت کے ساتھ دلالت کر رہا تھا، تو اجتماعیت کو کہاں غلطی لگے گی؟ غلطی تو ایک دو کو ہی لگے گی. آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ہم اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. یعنی جو اجتماعی شعور ہے اس کو بھی یہ بات ماننی چاہیے تھی کہ قرآن اپنی دلالت میں قطعی ہے. نہیں یہ بات نہیں، یعنی ہم ان کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں، ہم ان کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ پھر جو اجتماعی شعور ہے اس کا بھی یہ موقف ہونا چاہیے تھا، جو آپ کا موقف ہے، جو فرد کا ہاں جو آپ کا موقف ہے وہ جو فرد کا موقف ہے، اجتماعی اجتماعی شعور کا وہی موقف ہونا چاہیے. بالکل. جب فرد ایک طرف کھڑا ہے، اجتماعی شعور دوسری طرف کھڑا ہے، فرد یہ کہہ رہا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، اجتماعی شعور یہ کہہ رہا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ اگر اپنے معنی میں قطعی ہوتا ہے تو اجتماعی شعور کو تو غلطی نہیں لگے گی، فرد کو لگے گی. جی تو فرد کی اصلاح کریں، فرد کی اصلاح ہونی چاہیے، فرد کی اصلاح کریں. یہی تو ہم بیان کرتے ہیں. جی یہ جب یہی بات سادہ الفاظ میں بیان کی جاتی ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے، اور اس سے ان کو بڑا وہ جو ہے، جو ہمارے ہاں کچھ جو لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، ان کو بڑی جو ہے وہ اس پہ غصہ آتا ہے، جذبات ان کے بھڑک اٹھتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ 14 صدیوں میں کسی کو یہ معنی سمجھ نہیں آیا جو آپ کو سمجھ میں آیا. صحیح، 14 صدیوں میں کسی کو یہ معنی سمجھ نہیں آیا. قرآن اگر قطعی الدلالہ تھا، یعنی آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اپنے معنی میں صراحت سے دلالت کر رہا ہے، اور بڑے بڑے فقہا گزر گئے جن کی مادری زبان عربی تھی، بڑے بڑے ائمہ لغت گزر گئے، بڑے بڑے شعراء گزر گئے، بڑے بڑے ادباء خطباء گزر گئے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کئیوں کا موقف یہ ہو. ہاں اگر تو ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کو روایت سے دلیل مل گئی نا. پھر تو آپ کو روایت سے دلیل مل گئی. آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے؟ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. میرا خیال نہیں، خود کہتے ہیں، وہ یہ خود لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ خود اس بات سے، اس جملے سے بعض مقامات پہ آغاز کرتے ہیں کہ یہ بات ہم سے پہلے کسی کو سمجھ نہیں آئی. اچھا، آپ اس کو ایک مثال سے اجتماعی شعور کو سمجھ نہیں آئی. ہاں صحیح. اجتماعی شعور کیا، اجماعی شعور کہنا چاہیے. اجماعی شعور کو سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ سورہ الفیل، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا ذکر بیان کیا، جو ابرا تھا بادشاہ. تو ویسے تو یہ حبشہ کے اوپر حکومت کرتے تھے، لیکن ایک وقت میں انہوں نے یمن کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا. تو یمن میں بھی جو ہے وہ عرب وغیرہ تھے. تو یمن میں انہوں نے گرجا وغیرہ بنایا، چونکہ عیسائی تھے یہ، اور اس کعبہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ کسی نے جا کے اس کی ان کے گرجے کی وہاں پہ کوئی غلاظت وغیرہ کر دی، کسی عرب نے جا کے. تو اس پہ اس کو غیرت آئی اور اس نے کعبے کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی. وہ یمن سے آیا. اب یہ واقعہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پہ کہا جاتا ہے، سیرت نگار کہتے ہیں کہ جی سن ولادت کا یہ سال ہے جب یہ واقعہ ہوا اصحاب الفیل کا. ٹھیک ہے، تو اس میں قرآن نے کیا کہا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. کہ آپ نے اصحاب الفیل کو نہیں دیکھا، ہاتھی والوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو چال تھی اس کو ناکام بنا دیا، اور اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا، پرندے بھیجے. فارسل علیہم طیرا ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ اللہ نے ان کے اوپر پرندے مسلط کر دیے، بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اب اجتماعی شعور یہ کہتا ہے کہ ترمیہم یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہے بھی ایسی. رما یرمی سے ترمی واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہے، اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہیا ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ طیرا ابابیل کی طرف. صحیح. ٹھیک ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم میں ہیا
جو ضمیر جو فاعل ہے جو طیرن ابابیل کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ پرندے پھینک رہے تھے ان کے اوپر سنگریزے، ٹھیک ہے، فجعلہم کعصف معقول، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائی ہوئی ہے بھوسی کی مانند کر دیا اصحاب الفیل کو۔ اب اجتماعی شعور تو یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی تکلف سے کہہ رہا ہے۔ فرائی صاحب نے اتفاق سے ایک رائے پیش کر دی، اتفاق سے۔ اب بات یہ ہے نا کہ آپ ایک رائے کو اگر پیش کر دیں، اس سے پہلے بھی مفسرین آراء پیش کرتے ہیں، جو بندہ تفسیر لکھتا ہے تو اس میں کوئی نقطہ رسی کرتا ہے، تو نقطہ رسی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ اپنے نقطے کو اتنے زور اور شد و مت سے بیان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں سے پہلے تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا قرآن، پہلی مرتبہ ہمیں سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں آنے والے آپ کے شاگرد جو ہے وہ آپ کی تقلید میں پھر وہی غلطیاں کرتے ہیں، اور اپنی غلطیوں کی بنیاد پہ آپ ایک نیا جو ہے وہ جتھا بنا لیتے ہیں، اور آپ اس جتھے کو گویا کہ یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جیسی قرآن فہمی تو برصغیر پاک و ہند میں کبھی ہوئی نہیں۔ یہ انداز درست نہیں ہے، یہ انداز درست نہیں ہے، یہ جس کی طرف سے بھی ہو یہ انداز درست نہیں ہے۔ صحیح، ایک رائے پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ کسی پہ روک ٹوک نہیں لگا سکتے کہ بھائی پچھلوں نے جو سمجھا تم اسی کو بیان کرو۔ ایک بندے نے اگر قرآن پہ 30-40 سال لگایا، ٹھیک ہے، وہ عالم دین ہے، وہ اپنی رائے کو بیان کرے، لیکن رائے بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ وہ رائے کو آپ اس قطعیت سے بیان نہ کریں کہ وہ علمی رائے کم اور عقیدہ زیادہ معلوم ہو، اور وہ عقیدہ کہ جس کی بنیاد پہ امت کو آپ تقسیم کریں، صحیح، ہم میں اور ان میں، صحیح، یعنی غلطی کے امکان کو تسلیم کریں۔ یہی ہمارے فقہا کی شان تھی، ہم نے کہا تھا ان کے فقہا کی شان یہی تھی۔ اب یہ ایک رائے کے طور پہ آ جاتی ان کی بات فرائی صاحب کی تو کوئی حرج نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن فرائی صاحب نے سورہ فیل کا ان کی ویب سائٹ کے اوپر ان کا وہ پڑا ہوا ہے، سورہ فیل کے اوپر جو ہے نا ان کی تفسیر ہے، آپ کہہ لیں کتابچہ فرائی صاحب کا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ترمیہم میں اصل میں قریش مراد ہے۔ اچھا، یعنی انہوں نے پتھر برسائے؟ ہاں، پرندوں نے پتھر نہیں برسائے تھے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں ترمی جو ہے واحد جو ہے مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان پہ پتھر پھینک رہے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ آپ کا قبیلہ قریش۔ اچھا، صحیح، ٹھیک ہے، تو قریش نے اصل میں پتھر مارے تھے، جن پتھروں سے ان کی کیا ہوئی؟ ہلاکت ہوئی۔ یا اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قریش نے پتھر مارے تھے اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی تھی۔ صحیح، آسمان سے پتھروں کی بارش سے مراد یہ ہے کہ تیز آندھی اور طوفان اور جھکڑ آیا تھا، جس میں پتھر اڑ کے ان کو کیا ہوئے تھے؟ لگے تھے، ٹھیک ہے، یعنی پرندوں نے نہیں پھینکے تھے، پرندوں نے نہیں پھینکے تھے۔ اچھا، اب اس پہ یہ کوئی اتنا عقیدے کا مسئلہ تو تھا بھی نہیں، مطلب ایک تاریخی واقعہ ہے نا، اس تاریخی واقعے میں ایک اجتماعی شعور کا رجحان ہے، آپ اپنے ایک رجحان کو اگر ظاہر کر دیتے ہیں کوئی حرج بھی نہیں تھا، لیکن اس کی بنیاد پہ جو انداز اختیار کیا گیا اور جس قسم کی تعویلات کی گئیں، مطلب اب آپ کہیں کہ جی جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات یہ لوگ الزام دیتے ہیں نا کہ جی فقہا کو، کہ جی ان کے جو ماننے والے پیروکار ہیں اپنے فقہا کہ کسی ایک فتوے کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تعویل در تعویل در تعویل، ٹھیک ہے، وہی بالکل سچویشن نظر آتی ہے پورے مکتب میں، یعنی فرائی صاحب سے لے کے نیچے اصلاحی صاحب اور پھر اس کے نیچے غامدی صاحب تک میں اتنی سری جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی نصوص، اتنی سری ہدایات اور تعلیمات، اتنے سری اشعار ادب جاہلی کے، ایون آیات بہت حد تک واضح ہیں، بہت حد تک واضح۔ اب صرف ایک احتمال یہ ہے کہ ترمی واحد مذکر حاضر کا بھی صیغہ بن سکتا ہے، بھائی ایک احتمال ہی ہے نا، ایک احتمال ہی ہے نا۔ اچھا دیکھیں اصلاحی صاحب کیسے گفتگو کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو پھر ابابیل کا تذکرہ ہے وہ اس کا کیا مطلب؟ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابابیل آئے تھے یہ اصل میں ان کی لاشیں نوچنے کے لیے آئے تھے۔ مکہ کی وہ جو وادی تھی، اس وادی کے اندر جو ہے نا ان کی لاشوں کی وجہ سے کوئی 60,000 کا لشکر تھا، صحیح، اور تعفن پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، تو وہ آئے اور وہ کھا کے چلے گئے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے کوئی گدھ آئے تھے، ہاں صحیح، ٹھیک ہے،
جنہوں نے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو نوچا. لیکن وہ اس لیے نہیں. ابھی ہم اس پہ قرآن جیسے کہتے ہیں نا چھوڑیں پچھلوں کو, صرف قرآن کو سمجھیں, ہم وہ بھی اپروچ اختیار کریں گے. ٹھیک ہے, پچھلوں کو چھوڑ کے, ہاں پچھلوں کو چھوڑ کے ہم صرف قرآن کے ٹیکسٹ کو سامنے رکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے. لیکن ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے جو ہے نا اصلاحی صاحب کی یہ تفسیر ہے تدبر قرآن. اصلاحی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں, یہی سورہ فیل کی آیت. ٹھیک ہے, اس میں اوپر جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے عنوان کیا ہے. تو اصلاحی صاحب یہاں پہ عنوان دیتے ہیں مفسرین کی ایک عام غلط فہمی. صحیح. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نیچے یہ دیکھیں, یہ پہرا بہت خطرناک ہے. نیچے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مفسرین تو عام طور پہ کہتے ہیں کہ قریش نے ابرہہ کا کوئی مقابلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, بلکہ ان کے سردار عبد المطلب قوم کو لے کے پہاڑوں میں جا چھپے اور خانہ کعبہ کو خدا کے سپرد کر دیا کہ جس کا یہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا. یہی ہے نا بات جی. ان کے نزدیک ترمی کا فائل طیرن ابابیل ہے. ان کے نزدیک کیا, قرآن کے نزدیک سیدھا کہیں وہ بھی قرآن سے نکال رہے ہیں. وہ کون سا حدیثوں سے نکال رہے ہیں کہ ترمی کے اندر کیا یہ احتمال نہیں ہے کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو؟ کیا نظم قرآن نہیں کہہ رہا کہ پیچھے جو لفظ موجود ہے وہ اس کا فائل بن سکتا ہے؟ یعنی چڑیوں نے ابرہہ کی فوجوں پر سنگباری کر کے ان کو پامال کر دیا. اگرچہ اس قول پر تمام مفسرین متفق ہیں. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خود کہہ رہے ہیں اس قول پہ کہ پتھر کس نے برسائے تھے؟ چڑیوں نے. صحیح. چڑیوں نے جو ہے وہ پتھر اس پہ تمام مفسرین متفق ہیں. اجتماعی شعور یہ کہہ رہا ہے قرآن قطعی الدلالہ ہے. اجتماعی شعور کو یہی بات سمجھ میں آئی 14 صدیوں تک تمام مفسرین کو عرب و عجم کے. لیکن گوناہ گوں وجوہ سے یہ بالکل غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے, جن میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کریں گے. وہ گوناہ گوں وجوہات کیا ہیں وہ پڑھ کے انسان کو ہنسی آ جاتی ہے. صحیح بات یہی. اچھا صحیح. وہ گوناہ گوں وجوہات آپ پڑھ لیں. بہرحال میں ایک آدھی پڑھ بھی دیتا ہوں. کہتے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ اس موقع پہ قریش پہاڑوں پہ چلے گئے تھے. اچھا یہ مان لیا کہ وہ پہاڑوں پہ چلے گئے, لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ مدافعت سے کلیتاً دستبردار ہو کے پہاڑوں میں جا چھپے تھے, بلکہ ابرہہ کی عظیم فوج کے مقابل میں مدافعت کی واحد ممکن شکل جو وہ اختیار کر سکتے تھے یہی تھی, یعنی پہاڑوں پہ چلے جائیں اور وہاں سے پتھر ماریں. اچھا, تلوار سے میدان میں آ کے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, پہاڑوں پہ جا کے پتھر مار کے وہ کیا کر سکتے تھے. آگے اس کو گریلا جنگ کا نام دیا. اچھا, یعنی تیر بھی نہیں, پتھر مارے. پھر تو یہ طریقہ کار ان کو جو باقی جنگیں ہوئی اس میں بھی اختیار کرنا چاہیے تھا. اچھا اب آپ دیکھیں نا, آگے بندے کو ہنسی آتی ہے نا. اوپر آپ پڑھا ہے کہ ابرہہ کا لشکر جو ہے, اچھا یہ مان رہے ہیں کہ ابرہہ کا لشکر کیا تھا. یہ باتیں تو ساری روایات میں ہے نا, 60,000. یہ فرائی صاحب نے بھی مانا ہے, وہ سارا اشعار سے نکلتا ہے. اچھا انہی اشعار کو ہم دیکھیں گے کہ کون سی باتیں ان اشعار میں نہیں مانی. جسے کہتے ہیں نا ایک بندہ جیسے تعویل در تعویل کے اوپر وہ جتا ہوا ہے کہ وہ صرف روایات کی تعویل نہیں کر رہا, قرآن کی صریح نصوص کی تعویل نہیں کر رہا, وہ عربی معلّہ کے اشعار کی بھی اس نے تعویلیں شروع کر دی. صحیح. جو وہی مفہوم بیان کر رہی تھی جو 14 صدیوں سے باقی مفسرین بیان کر رہے تھے. اچھا ان میں سے بعض شعراء ایسے تھے جو عینی شاہد تھے واقعے کے. اچھا مان لیا کہ وہ عینی شاہد تھے, انہوں نے بھی مان لیا, اشعار بھی مان لیے. پھر کہا کہ اصل میں نا اس کو غلط فہمی ہو گئی, جو وہ دیکھ رہا تھا وہ اصل میں وہ نہیں تھا جو ان کو سمجھ میں آیا ہے, وہ اصل میں وہ تھا. اچھی مطلب بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندہ تعویل میں اس حد تک جو ہے جا سکتا ہے. خیر بہرحال دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابرہہ کے ساتھ 60,000 کا لشکر تھا. اب اتنی بڑی فوج کا مقابلہ قریش کیسے کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے, وہ زیادہ سے زیادہ 10-20 ہزار لوگ اکٹھے کر پاتے. تو بہترین جنگی پالیسی کیا تھی کہ وہ مکہ سے نکل جائیں, پہاڑوں میں چلے جائیں اور وہاں سے گوریلوں کے طریقے پہ, اچھا یہ گوریلوں کا طریقہ ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ کے وہ پتھر ماریں گے, یہ گوریلا جنگ ہو رہی ہے. وہ قریش یہ اس طرح کی تدبیر تھی. آگے مثال کیسی دے رہے ہیں, جیسی تدبیر مسلمانوں نے غزوہ احزاب کے موقع پہ اختیار کی. اچھا غزوہ احزاب میں تو دیکھیں خندق کھودی گئی, پتھر تو نہیں مارے. ٹھیک ہے,
اب خندق ایک ایسی جنگی حکمت عملی تھی کہ وہ خندق تو پار بھی نہیں کر سکتے تھے. اچھا ایک بندہ آپ کو پتھر مار رہا ہے, مجھے بتائیں جو یمن سے آ گئے ہیں 1000 سے زیادہ کلومیٹر میل کا فاصلہ طے کر کے اپنے ہاتھی لے کے جو یمن سے آ گیا ہے مکہ, وہ مکہ کے پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا. وہ لشکر 60,000 کا مکہ کے پہاڑ پہ چڑھ کے ان کے ہاتھ نہیں روک سکتا کہ کنکر کیوں مار رہے ہیں. اور سارا لشکر جو ہے اسے اتنا متاثر ہوا کہ پتھروں سے مر گئے سارے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مارے پتھر, اوپر سے اللہ نے جو ہے وہ آندھی اور طوفان جس میں پتھر تھے تو اس سے وہ مر گئے. یہ عجیب و غریب قسم کی تعویل ہے, عجیب و غریب قسم کی تعویل ہے کہ ایک بات بس ذہن میں بیٹھ گئی, اب اس کو ثابت کرنا ہے, بھلے وہ اس پہ تھوڑا سا غور کریں اور وہ مسکا خیز معلوم ہو. ٹھیک. اچھا اب آپ دیکھیں نا کہ اس میں اگر ہم سب سے پہلے آتے ہیں ہم جاہلی شاعری کی طرف. اچھا انہوں نے بھی شاعری کا تذکرہ کیا ہے, یہ آپ دیکھیں نا غامدی صاحب نے جیسے انہوں نے بھی یہ بات بیان کی. اب وہی فکر فرائی صاحب سے اصلاحی صاحب نے لے لی اور یہ مان کے لیے ہے کہ سارے مفسرین اس کے خلاف کھڑے ہیں, ساروں کو غلط ٹھہرا دیا. وہی جو غام سے کہہ رہے ہیں اجتماعی شعور کو تو غلطی نہیں لگے گی, تو بات یہ کہ غلطی تو آپ کو لگی ہے, سیدھا کہیں فرائی صاحب کو غلطی لگی ہے, مانے اپنے امام صاحب کی غلطی بجائے اجتماعی شعور کی غلطی نکالنے کے. لیکن یہ ہے کہ غلطی کے اوپر ڈٹ جانا ہے, دوسروں کو کہنا ہے کہ جی وہ تو اپنے امام کے مقلد ہیں, تو آپ کیا ہو اپنے امام کے, آپ بھی تو تقلید کر رہے ہو نا. جی بالکل ٹھیک ہے. اجتماعی شعور کے مقابلے میں یہی کام اصلاحی صاحب نے کیا, اپنے امام کی تقلید کی, وہی غامدی صاحب نے کیا کہ اپنے استاذ کی تقلید کی. اچھا یہ دیکھیں نا, اب یہ وہی اصلاحی صاحب کی فرائی صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اس واقعے کی جو تفصیلات امام حمید الدین فرائی نے سورہ کی تفسیر میں اپنی تحقیق کے مطابق بیان کی ہیں, ان کی روح سے ابرہہ 9 ہاتھیوں اور 60,000 کا لشکر لے کے بیت الحرام کو ڈھانے کی غرض سے مکہ پر حملہ آور ہوا. ٹھیک ہے. قریش کھلے میدان میں اس کے مقابلے کی طاقت نہ پا کر پہاڑوں میں چلے گئے. انہوں نے وہاں سے اس لشکر جرار پر سنگباری کی. ان کی یہ مدافعت انتہائی کمزور تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت قاہرہ اس میں شامل کر دی. چنانچہ اذن الہی سے ہوا کے تند و تیز طوفان نے ابرہہ کی فوج کو اس طرح پامال کیا کہ وادی محسب میں پرندے دنوں ان کی ناشے نوچتے رہے. پرندے ان کی ناشے نوچنے کے لیے آئے تھے. اب یہاں آگے شاعر کا جو ہے وہ یہ شعر بیان کر دیا, فارسل من ربہم, اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ اشعار جو ہے نا جاہلی شاعری کے فرائی صاحب نے بھی بیان کیے, اصلاحی صاحب نے بھی, او جی بڑے اشعار ہم نے جمع کر دیے, ہم نے بڑے اشعار جمع کر دیے. غامدی صاحب نے بھی 2-3 کا تذکرہ کر دیا. سارے اشعار آپ کو سیرت ابن ہشام میں مل جاتے ہیں. آپ نے کیا محنت کی ہے. ٹھیک ہے اس دور میں چلیں سیرت ابن ہشام زیادہ لوگوں کی ایکسیس میں نہیں تھی, آج کے اعتبار سے تو ایک عام محقق کی ایکسیس میں ہے. خیر بہرحال ہم سیرت ابن ہشام میں دیکھیں اگر اس مسئلے کو, تو آپ دیکھیں کہ یہ نفیل یہ شاہد واقعہ ہے. ٹھیک ہے. یہ نفیل جو ہے خصم قبیلے کا تھا, تو یمن سے جب ابرہہ نکلا ہے تو اس نے درمیان میں جو ہے وہ اپنے 2 قبیلوں کے ساتھ راستے میں یہ رکاوٹ بنائے. اچھا تھے یہ بھی عرب, ظاہری بات ہے بیت اللہ کی جو ہے, تو اس نے اس کو قید کر لیا ابرہہ نے. اس نے کہا کہ میں تیری رہنمائی کروں گا, تو مجھے قتل نہ کر. نفیل نے کہا. اچھا تو یہ سردار تھا. تو یہ جو ہے نا جب وہاں پہ آیا ہے تو اس کے بارے میں تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اس نے نا ان کا جو ایک ہاتھی تھا, محمود اس کا نام تھا, اس کے کان میں اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر جا, یہ اللہ کا گھر ہے, اس قسم کی باتیں کی. تو وہ ہاتھی نہ پھر آگے بڑھنا رک گیا. اچھا مکہ کی طرف نہیں جاتا تھا. وہ پھر اس کے بعد اس نے نا اس سارے واقعے کو بیان کیا شاعری میں. یہ شاہد واقعہ ہے. نفیل جو ہے شاعر بھی ہے, قبیلے کا سردار بھی ہے, اور اس کو قیدی بنا کے ابرہہ لے کے آیا تھا. اس کی جان بخشی اس نے اس شرط بھی کی تھی کہ یہ اس کی رہنمائی کرے گا بیت اللہ تک. اپنے اشعار میں اب اس کا یہ قصیدہ نونیہ کہلاتا ہے. حمدت اللہ اذ ابصرت طیرا, میں نے اللہ کی حمد بیان کی جب میں نے پرندوں کے جھنڈ دیکھے, پرندے دیکھے. وحفت حجارتن تلقا علینا, اور مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ اب ان کے اوپر
پتھر نہ برسائے جائیں. پتھر. اچھا اب اس کی وہ تعویل یہ کرتے ہیں جی یہاں ذکر ہے پرندوں کا اور پتھروں کا علیحدہ ذکر ہے. یہ کہاں ذکر ہے کہ پرندے ہی پتھر برسائیں گے؟ صحیح. ٹھیک ہے. لیکن جو نظم ہے نا، نظم جو ترتیب ہے کلام کی، وہ یہی بتا رہی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے پرندے دیکھے تو پھر مجھے خوف پیدا ہوا کہ ان پہ پتھر برسائے جائیں گے. اچھا خیر بہرحال اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آگے کچھ اور اشعار ہیں یا کچھ اور شعراء کا کلام ہمیں ملتا ہے جو اس سے بھی بہت واضح ہے، اس سے بھی بہت واضح ہے. جیسے یہ جو ایک شاعر ہے زبارہ، زبارہ کے کلام میں یہ بات ملتی ہے، اس نے کہا تھا 60 الفن، مطلب یہ 60,000 کا لشکر تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ وہ بیمار ہو کے، جو ان میں سے بچ بھی گئے وہ بیمار ہو کے گئے. اچھا ایک اور جو ہے ان میں سے ابو قیس بن اسلط انصاری ہے. اس کے کلام میں کیا ہے؟ فارسل من فوقہم حاسبا، اللہ نے ان کے اوپر سے حاسب بھیجی. اچھا اس سے انہوں نے وہ کہ جی حاسب آئی تھی، ٹھیک ہے حاسب آئی تھی مان لیا. ٹھیک ہے. حاسب اس کو کہتے ہیں وہ جو ہے آندھی جو کہ گرد و غبار، ہاں جس کے اندر جو ہے وہ پتھروں. ٹھیک ہے. اب یہ پتھروں کی آندھی جو ہے وہ پرندوں کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. مطلب پرندوں نے پتھر برسائے تو وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ پتھر تھے کہ وہ جیسے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، پتھروں کی آندھی ہو رہی ہے. مفہوم تو بالکل واضح ہے. فلفہم مثل لف القزم، تو اس نے ان کو ایسے لپیٹ دیا جیسے خساک کو لپیٹتے ہیں. خیر ہاں اب دیکھیں کہ اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ ایک اور شاعر ہے، یہ ابو قیس بن اسلط، اس کا ایک اور جو ہے وہ ہمیں کلام ملتا ہے. فلما اتاکم نصر ذی العرش، جب تمہارے پاس عرش والے کی مدد آئی، ردہم، تو اس مدد نے کیا کیا؟ ان کو ملیا میٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اب وہ عرش والے کی مدد کیا تھی؟ جنود الملیک، فرشتوں کے لشکر، نہیں بادشاہ کے لشکر، سوری بادشاہ کے لشکر، بادشاہ کے لشکر تھے، یعنی اللہ کے لشکر تھے. ان دا ملیک مقتدر، اللہ کے لیے ملیک کا لفظ استعمال ہوا. جنود الملیک، تو یہ لشکر جو ہے نا یہ کون سے لشکر تھے؟ طیر ابابیل، وہی لشکر تھے. اور بین صاف و حاسب، صاف اور حاسب کے درمیان، یہ دونوں آندھی کی قسمیں ہیں. صاف جس کے اندر گرد و غبار ہو وہ آندھی، حاسب جو ہے جس کے اندر پتھر اور کنکریاں ہوں. تو اس کے درمیان آپ کو اللہ کے لشکر نظر آ رہے تھے. تو اب یہ واضح نظر آتا ہے کلام کے اندر، واضح طور پہ نظر آتا ہے. اچھا اس بات کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت واضح طور پہ بیان کیا. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو امام ذہبی نے بھی کہا ہے صحیح ہے. اور امام ذہبی جب کسی روایت کو کہہ دیتے ہیں نا صحیح ہے، تو پھر ائمہ کہتے ہیں کہ جو وہ صحت کے درجے کو پہنچتی ہے. صحیح. اگرچہ امام حاکم متساہل ہیں بعض اوقات کسی روایت کو صحیح کہنے میں. صحیح. اچھا عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ حضرت عبد المطلب نے جو شعر پڑھے تھے نا اس موقع پہ ان کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے دعا مانگی نا، حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی. اچھا اس کا ذکر ان اشعار کا فرائی صاحب نے بھی کیا، پھر اصلاحی صاحب نے بھی کیا. عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں فَأَقْبَلَتْ مِثْلُ الصَّحَابَةِ مِن نَحْوِ الْبَحْرِ، بدلی کی مانند. اب دیکھیں نا شاعری کو بھی سامنے رکھیں اور اس کو بھی. بدلی کی مانند کیا ہے؟ سمندر کی طرف سے آئے وہ پرندے آئے. حَتَّى أَزَلَّتْهُمْ، اس نے ان کو جیسے سائے کی طرح ڈھانپ لیا ہو. کیا تھا؟ طیر ابابیل، پرندے تھے جھنڈ کے جھنڈ. التی قال اللہ عز وجل، ان طیر ابابیل کے بارے میں اللہ عز وجل نے کہا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے کے. مطلب یہ ہے کہ روایات یا صحابہ کا فہم بھی یہی کہہ رہا ہے. یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے. ہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے. اوپر دیکھیں نا یہ روایت میں ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اقبل اصحاب الفیل حتی اذا دنوا من مکہ، انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا نا. تو ادب جاہلی کو بھی آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ادب جاہلی میں واضح طور پہ موجود ہے کہ پرندوں نے وہ پتھر برسائے تھے. جنود الملیک کا مطلب یہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پرندے آئے تھے.
دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کے فہم میں آپ دیکھ لیں، صحابہ کی روایات دیکھ لیں، ٹھیک ہے، مطلب صحابہ سے کوئی بہت دور کا واقعہ تو نہیں تھا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی تعویل کرتے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ کہاں تک فرائی صاحب کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ فرائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو واقعے کے عینی شاہد ہیں انہوں نے چڑیوں اور پتھروں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے، مطلب اپنی شاعری میں۔ اس سے بعض سننے والوں کو کس جگہ پہ بات ہے؟ یہ ان کی تفسیر ہے سورہ فیل کی، مجموعہ تفسیر فرائی، ٹھیک ہے، یہ مجموعہ تفسیر فرائی میں پیج نمبر 400 ہے، صحیح، تفسیر سورہ فیل، صحیح۔ تو وہ یہ کہتے ہیں بعض لوگ جو واقعہ کے عینی شاہد ہیں انہوں نے چڑیوں اور پتھروں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے، اس سے بعض سننے والوں کو گمان ہوا کہ یہ پتھر چڑیوں ہی نے پھینکے، ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ بعض دیکھنے والوں کو بھی یہ شبہ ہوا ہو، یعنی بعض دیکھنے والوں کو بھی یہ شبہ ہوا ہو جو آئی وٹنس تھے کہ یہ پتھر کس نے پھینکے؟ چڑیوں نے، اور انہوں نے اپنی شاعری میں یہ بات لگا دی، صحیح، اور انہوں نے اپنے خیال کے مطابق واقعے کو بیان کر دیا۔ بھائی جو شاہد واقعہ تھے ان کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو تم دیکھ رہے ہو یہ غلط دیکھ رہے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ مطلب یہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ صحیح۔ تو یہ وہ چیز ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وہ چیز ہے کہ رویہ جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم بار بار پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیا مفہوم آپ نے نکال دیا تو بس ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ جی پہلوں نے یہ بیان کیا ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بس اس طرح سے بیان کر دیتے، کوئی حرج نہیں تھا۔ ایک آیت کی پہلے 4 تفسیریں، 5ویں بھی آ جاتی، کیا فرق پڑ جانا تھا۔ لیکن جب آپ اس پہ اس طرح سے اصرار کرتے ہیں جیسے آپ کوئی بنیادی عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، اور اس میں آپ آئی وٹنس جو آپ سے 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، جو وہاں شاہد واقعہ، اور آپ مان بھی رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو دیکھنے میں غلطی لگی ہے، وہ اصل میں جو ہے وہ جو پتھر برس رہے تھے وہ ہوا برسا رہی تھی، اور وہ پتھر برسا کون رہے تھے؟ قریش، لیکن چونکہ اوپر سے وہ چڑیاں بھی آ گئی تھیں تو اسے یہ محسوس ہوا کہ نہیں چڑیاں آ کے برسا رہی۔ مطلب عجیب بات ہے یہ، مطلب یہ تو ایسی ہے کہ جیسے کسی گواہ سے آپ کہیں کہ جی نہیں تم جو گواہی دے رہے ہو نا کہ تم نے یہ دیکھا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا، تم نے یہ نہیں دیکھا، تم نے اصل میں یہ دیکھا ہے۔ خیر اس میں کوئی، اور یہ ساری تعویلات اس کے باوجود آپ کر رہے ہیں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن قطعی ہے، قرآن قطعی ہے۔ تو اگر قرآن قطعی الدلالہ ہے اور اس میں اجتماعی شعور کو غلطی نہیں لگ سکتی، تو اجتماعی شعور بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ترمیم کا فائل کون ہے؟ پتھر کس نے برسائے؟ چڑیوں نے۔ ادب جاہلی کی شاعری یہی کہہ رہی ہے، جنود الملیک کے الفاظ، کہ اللہ کے لشکر آئے تھے جنہوں نے جو ہے وہ، اور اللہ کے لشکر کون تھے؟ اللہ کے لشکر ظاہری بات ہے وہ طیر ابابیل تھے۔ پھر یہ ہے کہ وہ پرندوں کو دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ مجھے خوف محسوس ہوا کہ اب پتھر برسائے جائیں گے، پرندوں کو دیکھ کے وہ یہ کہتا ہے شاعر نفیل۔ تو ادب جاہلی بھی یہی کہہ رہا ہے، شاعری بھی یہی کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی عربی معلّہ کو مصدر بنایا جائے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہی معنی ہے۔ اچھا ایک اہم بات اگر ہم اس کی طرف آئیں، آپ کہیں نا اس سب سے ہم ذرا بے نیاز ہو جاتے ہیں، ادب جاہلی کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اجتماعی شعور کیا کہہ رہا ہے، صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، صحابہ کا فہم بھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فہم بھی یہی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اور وہ واقعے کو بھی اسی طرح سے نقل کر رہے ہیں۔ صرف ہم قرآن کی صورت کو سامنے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک، ان کا بہت بڑا اصول ہے نظم قرآن۔ اب یہ کہتے ہیں کہ چڑیاں آئی تھیں کھانے کے لیے، لاشیں کھانے کے لیے چڑیاں آئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے ان پہ کیا بھیجے؟ چڑیاں، جھنڈ کے جھنڈ چڑیاں بھیجی۔ ترمیہم، اب وہ چڑیاں کیوں آئی تھیں؟ ابھی تو وہ گری نہیں، ناشیں تو بنی نہیں، بالکل بالکل، ناشیں تو بنی نہیں، وہ چڑیاں کیا کرنے آ گئی ہیں بھائی؟ ابھی پتھر نہیں برسے، ہاں پتھر تو برسے ہی نہیں ہیں، چڑیاں کیا کرنے آ گئی ہیں؟ اچھا چڑیاں آ گئی ہیں
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، فجعلہم کعصف معقول، اچھا پھر اللہ نے ان کو کیا کیا، بھس بنایا، چڑیاں پہلے آ چکی چڑیاں پہلے آ چکی ہیں، بعد میں کوئی تذکرہ نہیں ہے بھائی گدھ تو لاش کے اوپر آئے گا نا، زندہ انسان جو ہے اس کے مرنے سے پہلے گدھ آ کے بیٹھ جائے گا کہ اب یہ مرنے والا ہے۔ ویسے سنا ہے کس طرح ہوتا ہے، ہیں سنا ہے کس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے ایک تصویر وائرل ہے ناولز میں ہوتا ہوگا، نہیں پرانی تصویر وائرل ہے افریقہ کی جہاں قحط آیا تھا نا، نہیں وہ ایک ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ہاں وہ یہاں تو مطلب وہ ایک لشکر ہے جو چڑھائی کرنے آیا ہے، 60,000 کا لشکر جو بھی اس ہٹا کٹا دبدبے کے زندہ ساتھ، سلامت ہے، ہاں مطلب جو 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے آیا ہے صحرا کے اندر سے، تو چڑیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ مر جائیں گے، صحیح نہیں بات بنتی نہیں ہے، بات نہیں بنتی، آپ جتنی مرضی بنا لیں، اگر اس قرآن میں نظم ہے، قرآن میں اگر نظم ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، یہ ایک منظم کلام ہے، ایک مرتب گفتگو ہے، یہ نہیں کہ آگے پیچھے کی گفتگو ہے، وہ تو پھر آپ آگے پیچھے کی بنا لیں، جو مرضی نکال لیں جیسے آپ نکالنا چاہ رہے ہیں، لیکن نظم کو آپ تو نہیں مانتے نا، نہیں ہم کیوں نہیں مانتے، ہم نے کب انکار کیا وہ نظم، والا نظم جو وہ بیان کرتے ہیں، جو فراہی صاحب بیان کرتے ہیں، ہم اس پہ گفتگو کریں گے نظم قرآن کے پورے اس کے اوپر، نظم کو ہم مانتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو وہ نظم کہتے ہیں نا، وہ نظم ایک اجتہاد ہوتا ہے، وہ قرآن نہیں ہوتا، وہ مفسر کا فہم ہوتا ہے، یعنی اس کی دلالت ظنی ہوتی ہے، قطعی نہیں ہوتی، بعض جگہوں پہ اس کی دلالت قطعی بھی ہوتی ہے، خیر بہرحال یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ اجتماعی شعور، عربی معلّہ، ٹھیک ہے، ادب جاہلی، صحابہ کی تفسیر، نظم قرآن، سب کچھ کو نظر انداز کر کے آپ ایک نقطہ بیان کر، ہم کہہ رہے ہیں یہ سارا نظر انداز کر کے چلیں آپ ایک نقطہ بیان کر لیں، اتنی بھی سپیس چلے ٹھیک ہے، لیکن آپ اس نقطے پہ اتنا زور دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ساروں کو ہی غلطی لگی اور ہمیں ہی صحیح سمجھ میں آئی صحیح قرآن، انداز ٹھیک۔ حافظ صاحب آپ نے جو ابھی تک سورہ فیل کے بارے میں ایک لمبی بات کی ہے، اس سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ غامدی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو قرآن ہے اپنی دلالت میں قطعی ہے، اور اس میں کسی فرد کو تو غلطی لگ سکتی ہے لیکن اجتماعی شعور کو غلطی نہیں لگ سکتی، اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ بات مانتے ہیں تو سورہ فیل کی تفسیر میں آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی شعور کو غلطی لگ گئی اور جو ہے فرد کو یہ بات سمجھ آ گئی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے اب ہم اس کو ایک اور طرح سے سمجھتے ہیں، ان کے الفاظ کی دلالت کی بحث کو، کہ بیسیکلی یہ ایک فرائی مکتب فکر ہے جو یہ کلیم کرتے ہیں۔ اب فرائی مکتب فکر میں تو کوئی اصولوں کا اختلاف نہیں ہے نا، وہی مبادی تدبر قرآن ہے جو فرائی صاحب نے دیے ان کے بقول، وہی اصلاحی صاحب نے انہی کے مطابق تدبر قرآن لکھی، پھر آگے غامدی صاحب انہی کے مطابق جو ہے وہ اسی اسکول آف تھاٹ کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ جب ٹیکسٹ بھی سیم ہے، متن سیم ہے قرآن مجید، پرنسپلز بھی سیم ہے، اصول تفسیر بھی مبادی تدبر قرآن بھی کیا ہے، سیم ہے، اسکول آف تھاٹ بھی ایک ہے، قرآن بھی قطعی الدلالہ ہے، تو اگر سیم ٹیکسٹ کے اوپر سیم پرنسپل اپلائی کیے جائیں تو سیم معنی ملنا چاہیے، لیکن ود ان اسکول آف تھاٹ آپ کے جب اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ خود اپنی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ نے یہی کہا، لیکن وہ یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ جو ان میں سے زیادہ محنت کرے گا، یعنی جو فرد زیادہ محنت کرے گا وہ اس معنی تک پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے ان نہیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ استاد نے نہیں محنت کی، صحیح ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہیں گے استاد نے نہیں محنت کی، پھر یہ ہے کہ جب وہ بیان کر رہے ہیں نا، ذرا وہ بیان کا انداز ہے، ذرا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 59، اس میں یہ حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے ونساء المومنین،
اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کیا یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے جلباب کا کچھ حصہ یعنی بڑی سی چادر کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، جسے ہم نقاب کہتے ہیں، فیس کورنگ کہتے ہیں۔ اچھا اس کی تفسیر میں یہ اصلاحی صاحب کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، تدبر قرآن جس کو ہم نے کھولا ہوا ہے۔ تو اس میں اصلاحی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے اس جلباب سے متعلق یہ ہدایت فرمائی ہے، ٹھیک ہے، کہ مسلمان خواتین گھروں سے باہر نکلیں تو اس کو کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ چہرہ بھی فی الجملہ ڈھک جائے اور انہیں چلنے پھرنے میں بھی زحمت پیش نہ آئے۔ یہی جلباب ہے جو ہماری دیہاتوں کی شریف بڑی بوڑھیوں میں اب بھی رائج ہے، اور اس نے فیشن کی ترقی سے اب برقع کی شکل اختیار کر لی۔ اس برقع کو اس زمانے کے دلدگان تہذیب اگر تہذیب کے خلاف قرار دیتے ہیں تو دیں، لیکن قرآن مجید میں اس کا حکم نہایت واضح الفاظ میں موجود ہے، جس کا انکار صرف وہی برخود لوگ کر سکتے ہیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ مہذب ہونے کے مدعی ہوں۔ سمجھ رہے بات؟ بہت شد و مد کے ساتھ اصلاحی صاحب نے ان آیات سے کیا کیا؟ پردہ ثابت کیا، فیس کورنگ، نقاب، چہرے کا پردہ ثابت کیا۔ اچھا، اس میں آگے اصلاحی صاحب ایک بات کرتے ہیں، وہ بات اہم ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہے نا ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے، یعنی مسلمان عورتوں کا اپنا چہرہ ڈھکنا یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، یعنی سوسائٹی میں پتہ چلے کہ یہ کیا ہے، شرفاء ہیں، شریف عورتیں ہیں۔ فلا یؤذین، تو منافقین کی طرف سے، شرارتی فساق لوگوں کی طرف سے ان کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ تو یہ مسلمان خواتین کے لیے ایک علامت امتیاز مقرر کر دی گئی تاکہ جہاں کہیں بھی وہ نکلیں ہر شخص ان کو دور ہی سے پہچان لے کہ یہ مسلمان خواتین ہیں اور تعرض کی جرت نہ کرے، اور اگر کرے تو اس کے عواقب دور تک سوچ کر کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب جو ہے نا وہ اصلاحی صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آگے چل کے کیا کہہ رہے ہیں، اس ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو، یعنی اس ٹکڑے سے ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اصلاحی صاحب کہہ رہے ہیں اس ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو، اور اسی ٹکڑے سے غلط فہمی ان کے شاگرد کو لگی، یعنی غامدی صاحب کو۔ وہ یہ کلیئر کر گیا کہ بھائی اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی، یہ حکم جو اشرار کے شر سے مسلمان خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی، اور اب اس کی ضرورت باقی نہ رہی، یعنی وہ مستقل حکم تھا، مستقل۔ کیوں؟ اول تو احکام جتنے بھی نازل ہوتے ہیں سب محرکات کے تحت نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ محرکات نہ ہو تو وہ احکام کل عدم ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ جن حالات میں یہ حکم دیا گیا تھا، کیا کوئی ذی ہوش یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں حالات کل کی نسبت 1000 درجہ زیادہ خراب ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب اس وقت یہ وجہ تھی تو آج وہ وجہ زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ باعث جو ہے وہ شریف عورتوں کو چھیڑیں۔ صحیح۔ اب ہم آتے ہیں غامدی صاحب کی طرف۔ اب آپ دیکھیں کہ غامدی صاحب جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو آپ صاحب یہ والا جو موقف ہے اصلاحی صاحب کا، فرائی صاحب کا بھی یہ موقف ہے؟ فرائی صاحب کا بھی یہی موقف ہے، صحیح۔ ہاں، فرائی صاحب کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کا بھی موقف ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ سے، کون سے الفاظ؟ یہ جو قرآن مجید کے ہیں، ٹھیک ہے، ان الفاظ سے بھی واضح ہے اور حکم کا سیاق و سباق بھی بتلا رہا ہے کہ یہ عورت کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں تھا، یعنی سیاق و سباق جسے یہ نظم قرآن کہتے ہیں۔ نظم قرآن یہ بتا رہا ہے کہ عورت کے لیے پردے کا حکم نہیں تھا، جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے، یعنی یہ اس سے بالکل برعکس موقف بتا رہے ہیں، اسی آیت کا، اسی آیت، انہی الفاظ کا، انہی الفاظ کا۔ وہی دیکھیں نا، یدنین علیہن من جلابیبہن، ٹھیک ہے، یہ عورتوں کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں تھا جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے۔ بھائی عام طور پہ لوگوں نہ کہیں، آپ کے امام صاحب نے بھی ساتھ میں ان کو بھی شامل کر لیں، وہ تو عام لوگوں میں شامل نہیں ہے نا، جی، ٹھیک ہے، بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے ان کی الگ شناخت قائم کر دینے کی ایک وقتی تدبیر تھی۔ وہاں اصلاحی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مستقل ہے، یہ وقتی تدبیر کوئی اس کو نہ سمجھے، جی،
کسی کو یہ غلط فہمی لاحق نہ ہو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تھی؟ وقتی تدبیر تھی جو اوباشوں اور تہمت تراشنے والوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی. قرآن قطعی الدلالہ کس کے لیے؟ امام کے لیے یا مقتدی کے لیے؟ استاذ کے لیے یا شاگرد کے لیے؟ جی. یعنی قرآن کی اس آیت کا وہ مفہوم صحیح ہے جو اصلاحی صاحب نے بیان کیا یا وہ مفہوم صحیح ہے جو غامدی صاحب نے بیان کیا؟ اچھا، ہم اس بحث پہ بھی نہیں چلتے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اصلاحی صاحب نے ایک مفہوم بیان کر دیا، ایک غامدی صاحب نے بیان کر دیا، تو قرآن کی لفظ میں ایک سے زائد معنی کا احتمال پیدا ہو گیا. تو وہ بات کہاں چلی گئی کہ قرآن میں ایک سے زائد معنی کا احتمال ہی نہیں ہے؟ جب قرآن کے لفظ میں ایک سے زائد معنی کا احتمال پیدا ہو گیا، وہ قطعی الدلالہ نہیں رہا، ظنی الدلالہ ہو گیا. صحیح. مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی غور و فکر ہی نہیں کیا جاتا کہ کیا بات ہم کرنے جا رہے ہیں یا کیا بات کہہ رہے ہیں اور اس کے کیا عواقب و نتائج ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مسلمان عورتوں کے لیے ان کی الگ شناخت قائم کر دینے کی وقتی تدبیر تھی جو اوباشوں اور تہمت تراشنے والوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی. اب اصلاحی صاحب نے بعینی انہی الفاظ کا رد کیا ہے. اس ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو اشرار، اچھا الفاظ بھی آپ دیکھیں، جو اشرار کے شر سے مسلمان خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی اور اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. متضاد معنی ہے، بالکل متضاد. اور اصلاحی صاحب کی آپ دیکھیں کہ مطلب کہ ان کے شاگردوں میں سے جو سب سے زیادہ اپنی نسبت ان کی طرف رکھنے والے ہوں گے وہ بالکل ایک متضاد معنی کی طرف لے جائیں گے. بہرحال اچھا، یہ صرف اصلاحی صاحب کا موقف نہیں ہے، یہ فرائی صاحب کا بھی موقف جو ہے نا، فرائی صاحب کا بھی یہی ہے موقف. یعنی اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنے استاد سے اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ ایک موقف قائم کرتے ہیں کہ یہ قرآن قطعی ہے، ہاں، اور تو پھر کیوں اختلاف ہو گیا بھائی؟ صحیح. پھر کیوں اختلاف ہو گیا؟ جب آپ کا یعنی فرائی اسکول آف تھاٹ میں جو اختلاف ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں فرائی اسکول آف تھاٹ میں جو اختلاف ہے، فرائی صاحب، اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب کا قرآن مجید کے معنی کے بیان میں، قرآن مجید کے تو وہ یہی بتا رہا ہے کہ قرآن قطعی الدلالہ نہیں ہے. سیم ٹیکسٹ، سیم پرنسپل. یعنی دوسرے کو تو آپ کہیں نا بھائی ان کے اصول تفسیر مختلف ہیں، ان کی سوچ ہم سے نہیں ملتی، آپ کے اصول بھی سیم ہے، اصول بھی سیم ہے. اچھا ٹیکسٹ چلے مختلف ہو جائے، ٹیکسٹ بھی سیم ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں نا فرائی صاحب کیا لکھتے ہیں. تو فرائی صاحب نے یہ کہا ہے کہ حجاب کے مسئلہ میں تفاسیر اور فقہ میں پوری توضیح موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے. اچھا، یہ بات ان کی اتنی صحیح نہیں ہے. کن کی؟ فرائی صاحب کی. اچھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ میں یہ ہے، فقہا کہ ہاں یہ ہے کہ چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے. اس پہ میں نے گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے. احناف کے ہاں ایک آدھا قول موجود ہے، لیکن بہرحال اس پہ میری کتاب ہے چہرے کا پردہ واجب مستحب یا بدعت، صحیح، اس پہ میں نے گفتگو کی ہے. لیکن اچھا فرائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو فقہا کی رائے بیان کرنے میں چلے ان سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ اپنی رائے کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میری رائے میں نظم قرآن پہ توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. نظم قرآن سے چہرے کا پردہ نکل رہا ہے. ایسی قدیم غلطیوں کا کیا علاج کیا جائے؟ کون سنتا ہے کہانی میری اور وہ بھی زبانی میری. فقہا اور مفسرین کا گروہ ہم زبان ہے، مگر صحابہ اور تابعین زیادہ واقف تھے. یعنی صحابہ اور تابعین چہرے کے پردے کے قائل تھے، وہ زیادہ واقف تھے قرآن سے، انہوں نے ٹھیک سمجھا، مگر متاخرین حضرات نے ان کا کلام بھی نہیں سمجھا. بہرحال احق و حق و ان یتبع، میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے، اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا جو شرفاء میں مروج ہے، بلکہ اس سے قدر زائد، یعنی جو ہمارے ہاں شریف عورتیں کرتی ہیں، میں تو کہتا ہوں اس سے بھی کچھ زیادہ ہی کرنا چاہیے. صحیح. ذرا مجھے طاقت آئے تو مفصل مضمون آپ کی خدمت میں بھیجوں. صحیح. یہ ماہنامہ اشراق مئی جو ہے وہ 1992 کا شمار ہے، پیج نمبر غالباً 70 ہے ایسے کر کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب فرائی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نظم قرآن سے جو ہے چہرے کا پردہ ثابت ہو رہا ہے،
بس مجھے تھوڑی فرصت ملے تو میں اس پہ مستقل کوئی ریسرچ آرٹیکل لکھوں. اصلاحی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نظم قرآن سے چہرے کا پردہ ثابت ہو رہا ہے اور یہ وقتی تدبیر کوئی اس کو نہ سمجھے. صحیح. غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں. ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اختلاف کر لیں لیکن ہم جو بنیاد بنا رہے ہیں نا اس بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پھر قرآن قطعی الدلالہ کیسے رہ گیا, قرآن کیسے قطعی الدلالہ رہ گیا اس اختلاف کے بعد. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو حافظ صاحب آج کی جو ہماری مجلس ہے اس کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور الفاظ کی دلالت پہ جو ہم نے بات کی اس پہ مزید کوئی بات نہیں انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ آگے اس کے اوپر چلیں گے. کتاب متشابہ نہیں جو محکم اور متشابہ کی بحث ہے یا قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق انہوں نے بیان کیا ہے غامدی صاحب نے, اس پہ ہم گفتگو جو میزان اور فرقان کی ذیلی بحث ہے اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں. صحیح. ناظرین اکرام آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور آج ہم نے بات کی قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کی دلالت کے اوپر. کیا قرآن اپنی دلالت میں قطعی ہے یا ظنی ہے؟ غامدی صاحب کا جو قرآن کو میزان اور فرقان کہنا ہے اس پہ بات ابھی جاری و ساری ہے. شاید 1 یا 2 ابحاث باقی ہیں, ان پہ ہم انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں بات کرتے ہیں. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Mm-hmm.